مراد عالم نے اس سے شادی کی، اس بات کا غم اسے ابھی تک تھا، مگر یہ شادی اس کے باپ سے بدلہ لینے کے لیے، اس کا دکھ اسے مزید اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ اور اگر وہ نفرت کا پرچار کرتا، انتقام کے اراغ الاپتے ہوئے اسے اپنا ہی چکا تھا، تو پھر یہ محبت کا دکھاوا کیوں؟ اس کے بار بار قریب آنا، اسے چھونا، تمہارے باپ سے بدلہ میں نے اس کی قیمتی چیز چھین کر لے لیا، لیکن تم سے بدلہ بھی باقی ہے، مائی انوسینٹ لیڈی۔ دیوار سے لگاتے وہ ضلع کے اتنے قریب ہو گیا کہ خوف سے ضلع آنکھیں میچ گئی۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ آنکھیں کھولو ضلع، میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھوں میں میرا عکس ہو، تمہاری روح پر مراد عالم کی چھاپ ہو، تمہاری رگوں میں خون بن کر بہنے لگے مراد عالم، تمہاری جان مراد عالم کے وجود میں قید ہو جائے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ضلع نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ 12ویں جماعت پاس نہ کرنے کا اتنا بڑا بدلہ کون لیتا ہے مراد عالم؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھ سے 2 شفاف موتی گرے، جبکہ مراد عالم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کس قدر بے وقوف تھی وہ لڑکی! کیا اب تک اس کے جنون نے اس کے دل کی خالی مسند پر قبضہ نہیں کیا تھا؟ ضلع دانت پیستے غصے سے پکارا کہ وہ رونے لگی۔ 12ویں جماعتوں میں تمہیں پاس کرواؤں گا۔ اگر ہمارے بچے ہو گئے اور وہ بھی 12ویں پاس کر گئے اور تم تب بھی نہیں کر سکی، تو اپنے پوتا پوتی کے ساتھ پاس کرو گی، پر کرو گی ضرور۔ غیر سنجیدہ بات انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہمارے بچے؟ آنکھیں پھیلائے پوچھا۔ مراد عالم دلکشی سے مسکرایا۔ رہنے دو ضلع، ابھی تمہارا ذہن اتنا سمجھدار نہیں ہوا کہ یہ بات تمہیں تفصیل سے سمجھاؤں۔ تم بس اتنا جان لو کہ تمہارے 12ویں پاس کیے بغیر میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا۔ مراد عالم کا اطمینان قابل دید تھا۔ کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں آپ؟ بے بسی کی انتہا پر پہنچتے اس نے جسم ڈھیلا چھوڑا۔ وہ نیچے بیٹھنے لگی، لیکن مراد عالم نے اس کے گرد باہوں کو تنگ حصار کھینچ دیا۔ وہ مراد عالم کے سہارے کھڑی تھی۔ میری قیمتی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تھی ضلع تم نے؟ اب کہ اس کے لہجے میں جس قدر غصہ تھا وہ اس کی پکڑ سے بھی معلوم ہو رہا تھا۔ پر میں نے آپ کا لیپ ٹاپ جان بوجھ کر نہیں توڑا تھا۔ اپنی تعین معافی مانگنے کی کوشش کی۔ وہ ایک اور انکشاف کر گئی۔ مراد عالم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ محبت بھی ہوئی تو کسی لڑکی سے وہ لڑکی اس قدر احمق اور بے وقوف کیوں تھی؟ جبکہ لیپ ٹاپ کا سن کر مزید تیز سے اس کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی۔ 1 ماہ تک وہ اپنا لیپ ٹاپ تلاش کرتا رہا۔ کم از کم وہ اسے بتا تو سکتی تھی، اگر ٹوٹ گیا تھا تو وہ اپنی اہم فائلز نکلوا سکتا تھا۔ اور اب جب وہ اس کے اس قدر قریب تھا، کیا اس قربت کی آنچ اس کے دل کو نہیں چھو رہی تھی؟ ضلع، وہ جس قدر تیزی سے گھرایا۔ ضلع پل بھر میں اس کے گریبان میں منہ چھپا گئی۔ سزا مت دیجیے گا، روتے ہوئے گزارش کی۔ اس کی اس حرکت پر ساکت و تامراد عالم ٹھہر سا گیا۔ مجھ سے محبت کر لو ضلع، پلیز۔ اچانک اس کے دل میں ہول اٹھنے لگی کہ ضلع اس سے محبت کرے۔ تبھی اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے محبت سے چور سے لہجے میں کہا۔ ضلع اس کی صفاقی دیکھ گئی۔ پہلے وہ زبردستی اپنی دھونس جماتا تھا، پھر زبردستی اس پر اپنی محبت مسلط کی، اور اب زبردستی اس کو محبت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بس کر دے مراد عالم، خدا کے لیے۔ نہیں کرتی میں آپ سے محبت، نہیں قبول کرنا میں نے آپ کو۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، سمجھ کیوں نہیں آ رہا آپ؟ مراد عالم کا ہاتھ اٹھتے دیکھ وہ لبوں کے ساتھ آنکھیں بھی بھیج گئی۔ جب مراد عالم کا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب سے گزرتا دیوار پر لگا، ضلع چیخ مارتی دور ہوئی۔ اس کے بعد اس نے ایک بار پھر مراد کا بھیانک روپ دیکھا اور اس کے غصے کی تاب نہ لاتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی۔ ایک کونے میں گٹھڑی بنے بیٹھتے وہ چہرے گھٹنوں میں چھپاتی رونے لگی۔ اسے مراد عالم سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹہ ہوا تھا اسے کمرے میں بند، جب اسے مراد عالم کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ باہر جا رہا تھا۔ ضلع کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ جب دکھ سہن نہ ہوا تو اس کمرے کو اپنے درد کا رازدار بناتے سارا غصہ کمرے میں موجود چیزوں پر منتقل کر دیا۔ اب ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تھا، پر ضلع اب بھی اپنی قسمت پر ماتم گنا ویسی ہی بیٹھی تھی کہ مراد عالم کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ قدموں کی چاپ پر اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، بلکہ مزید گٹھڑی بن کر خود میں سمٹ گئی تھی، لیکن دل کسی انہونی سی خوف زدہ تھا۔ وہ آنکھیں میچتے سر گھٹنوں پر رکھ گئی۔ اس کے کھلے بکھرے بال اس کی پشت اور بازوؤں پر بکھرے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ خاموشی سے اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوا۔ دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھیں، وہ اس کے نکاح میں تھی اور اس کی دسترس میں بھی، لیکن اس کے باوجود اس کا دل بری طرح سلگ رہا تھا۔ نکاح سے پہلے اس کے منہ سے کسی اور کا نام اور اقرار سن کر بہت مشکل سے اس نے خود پر قابو کیا تھا، ورنہ دل کیا تھا اسی لمحے اس کے سینے سے دل نکال کر چیر ڈالے۔
اور پھر اس پر اپنا ایسا نام لکھے کہ کوئی مٹا نہ سکے۔ اس کی غیرت کو کاری ضرب لگی تھی کہ اس کی مانگ کسی اور کو مانگ رہی تھی، لیکن وہ ضلع کی نادانی سمجھ کر نظر انداز کر گیا تھا۔ لیکن آج جو ہوا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ دیوار پر لگے بورڈ پر اس نے ہاتھ مارا، پل بھر میں اندھیرا کمرہ روشن ہو گیا۔ جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور نظر کمرے پر دوڑائی۔ بیڈ کی چادر کو نوچ کر پھینکا گیا تھا، تکیوں کی حالت ابتر تھی اور اس کے کمرے کی سیٹنگ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے گئے اس کے مہنگے اعلیٰ برانڈز کی پرفیوم اپنے بدترین قسمت پر ماتم کنا تھے۔ حد تک کہ کمرے کی چمکدار دیواروں پر بھی پرفیوم کے بڑے بڑے نشانات تھے۔ شاید اس نے دیوار پر مار مار کر چیزیں توڑی تھیں۔ اس کی رگیں پھٹنے کو تھیں، اتنا جلال پر کس بات کا؟ عاشق نہ ملنے کا۔ کمرے میں گھومتی نظر اس کونے میں گٹھڑی بنی پر آ ٹھہری۔ بال بکھرے پاؤں سے خون رس رہا تھا، جس سے بیگانی وہ اپنے عاشق کے نہ ملنے کا غم منا رہی تھی۔ وہ غصے مگر دھیمی چال چلتا اس تک گیا۔ یہ سب کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ ایک لمحے میں اسے کھڑا کرتا وہ اپنے مقابل کر گیا۔ سوگوار سا اس کا سلونی سا روپ، سوجی آنکھیں، بکھرے بال، ناک بھی رونے کے باعث سرخ تھی۔ پل بھر کو اس کا من موہنا روپ دیکھ کر دل کسی نے مٹھی میں کیا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے بے لگام ہوتے جذبات پر لگام ڈالتے اس نے کہا، کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ وہ زور سے چلایا، چھوڑے میرا بازو، آپ ایک گھٹیا، بدترین۔ اس کا ہاتھ اپنے اوپر دیکھ الفاظ کے ساتھ وہ سانس روکتی ڈر کر آنکھیں میچ گئی۔ تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا میں، اور یقین کرو تمہارا وہ محبوب تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ ضلع کے بال مٹھی میں دبوچتے کہا، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ ڈر گئی تھی، وہ ویسے بھی اس سے ڈرتی ہی تھی۔ اس کی بات پر بے ساختہ اس کے ہونٹ مسکرائے۔ یہی ڈر میں اب سے تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور رہی بات ظلم کی، تو ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا، لیکن آگے تو ظلم کے پہاڑ ہیں جو تم پر ٹوٹیں گے۔ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے سفاکیت سے کہا، اور بیڈ پر دھکا دیتے کمرے سے نکل کر ضلع بیڈ پر اوندے منہ لیٹی سسکنے لگی۔ پریشان لگ رہی ہو؟ ہاشم کے گھر سے واپسی پر انورا خاموش سی تھی، جبکہ ان کی شادی کو ہفتہ ہونے والا تھا، اور انورا نے ایک لمحے کے لیے اسے سکون سے نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی نفرت کا پرچار کرتی، نہ جانے ایمان کو یقین دلاتی تھی یا خود کو کہ وہ ایمان سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ جبکہ ایمان کا رویہ اچانک بدل گیا تھا، وہ خاموش رہنے لگا تھا۔ ہاں، البتہ انورا کی رات بیان کے سینے پر اثر رکھ کر گزرتی تھی۔ بظاہر وہ اس پر بھی نفرت کا اظہار کرتی تھی، لیکن ایمان زبردستی اسے قریب کر لیتا تھا، وہی مطمئن ہو کر سو جاتی۔ واقعی ایک تحفظ کا احساس تھا اس کے لمس میں کہ جب وہ قریب آتا تو اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا تھا۔ دوسری بات جو انورا کو پریشان کر رہی تھی وہ یمان کی خاموشی تھی۔ وہ کیوں تھا خاموش؟ کیوں نہیں لڑ رہا تھا اس سے؟ اگر شادی انتقام کے لیے کی تو کیوں اب سے بدلہ نہیں لے رہا تھا؟ مجھے لگتا ہے ضلع اپنی مرضی سے نہیں گئی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مراد بھائی اسے ڈھونڈ لیں گے، پر باپ بتا رہے تھے کہ وہ واپس بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ مجھے ضلع کی فکر کھا رہی ہے۔ میں نے مہک سے پرسنلی رابطہ کیا ہے، اسے اس متعلق کچھ نہیں پتہ، البتہ اس نے پارلر میں ہونے والے معاملات کو بتایا۔ اس سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ ضلع اپنی مرضی سے گئی ہے۔ وہ بے دہانی میں اپنی ساری پریشانی یمان کے سامنے ظاہر کر گئی۔ مجھے تمہارا کزن مراد عالم کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ یمان نے اپنی سوچ ظاہر کی۔ ہاں، مجھے ان سے ایسی امید نہیں تھی جو انہوں نے کیا۔ وہ غمزدہ تھی۔ یمان نے پرسوچ انداز میں ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ضلع کی بہت فکر ہو رہی ہے، انورا نے تھکن زدہ لہجے میں کہتے سر کرسی پر سکتے ہاتھ اپنی جھولی میں گرا لیے۔ جب یمان نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہلکا سا جھکتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ انورا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی تو وہ انتقامی خود سر یمان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک ذمہ دار شوہر لگ رہا تھا۔ چاہ کر بھی بیان کا ہاتھ نہ جھٹک سکی، بلکہ چہرہ جھکا گیا۔ انورا نے ایک نصیحت کروں گا، بس اس بات کو اپنے دامن میں بھر لینا، ورنہ تا حیات در بدر ہوگی۔ اس نے ہاشم سے اکیلے میں یہ بات کی تھی۔ جی پاپا، میں سن رہی ہوں، اس نے فوراً کہا۔ کبھی محبت مت ٹھکرانا، ایسے انسان کو کبھی نہ چھوڑنا جو محبت سے تمہیں معتبر کرے۔ محبت خوش نصیبوں کے در پہ دستک دیتی ہے، اور جو محبت کو ٹھکرا دیتا ہے وہ در بدر رہتا ہے۔ اپنے بابا کی بات اس کے دل پر لگی تھی، لیکن پھر ایک بڑا سوال دل میں پیدا ہوا تھا۔ محبت کے دعوے تو اکثر جھوٹے بھی ہوتے ہیں پاپا، اب ہر دعوے پر یقین تو نہیں کر سکتے نا؟ اس کا سوال درست تھا۔ جھوٹی محبت کو دامن میں بھرنے کے انجام اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔
نہ محبت داموں سے نہیں پہچانی جاتی انورا، بلکہ محبت خود بتاتی ہے کہ میں اس رشتے کے درمیان ہوں۔ محبت اپنا آپ خود ظاہر کرتی ہے، خود مہکنے لگتی ہے۔ ہاشم کے جواب پر پہلا چہرہ اس کے ذہن میں یمان کا ہی آیا تھا۔ کیا ہاشم کا اشارہ بھی یمان کی طرف تھا؟ شادی کے اگلے دن سے اس نے ایک نیا اور بالکل انوکھا یمان دیکھا تھا۔ اس نے یمان سے شادی اس کو برباد کرنے کے لیے کی تھی، پر ضلع کی وجہ سے ہاشم کے ساتھ مل کر کچھ پلان ہی نہیں کر سکی تھی، نہ ہی ہاشم نے کوئی بات چھیڑی تھی۔ اور وہ برباد کرتی بھی کیسے؟ جس ڈیل کو وہ کینسل کروانا چاہتی تھی وہ یمان خود کینسل کر چکا تھا، جس کے بعد پکے پکائے پھل کی طرح وہ ڈیل ہاشم کی کمپنی کو مل گئی تھی۔ اپنے ہاتھ پر یمان کا مضبوط ہاتھ دیکھتے اس نے یمان کا صحیح چہرہ دیکھا جس پر سنجیدگی طاری تھی۔ وہ چہرہ جھکا گئی اور گہری سانس لیتے آنکھیں موند گئی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ ضلع ایک کمرے تک محدود رہ گئی تھی۔ مراد عالم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، نہ دوبارہ اسے مخاطب کیا تھا، نہ اس کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ضلع کا پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس گھر میں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ بھاگ سکتی۔ اب بھی وہ کمرے میں تنہا بیٹھی پاگل ہونے کو تھی کہ مراد عالم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ رخ پھیرنے لگی تھی، لیکن مراد عالم کے ہاتھ میں کتابوں کا ڈھیر دیکھتی چونکہ یہ کیا ہے، بے ساختہ سوال کیا۔ ساری عمر 12ویں فیل رہنا ہے، 2 ماہ ہیں پیپرز میں، تیاری کر لو۔ ضلع نے ایک نظر ان کتابوں کو دیکھا اور دوسری نظر مراد عالم کو۔ مراد عالم کے غصے سے ڈرتے فوراً کتابیں اپنے قریب کی۔ وہ جو ضلع کو ہی گھور رہا تھا اسے شرافت سے کتابیں سمیٹتے دیکھ کمرے سے نکلنے لگا۔ مراد عالم ضلع کی پکار پر وہ نہ چاہنے کے باوجود ٹھہر گیا، ورنہ ضلع کے منہ سے کسی اور کے لیے محبت کا اظہار سن کر اس کا دل زخمی ہو گیا تھا۔ بولو۔ ضلع کا چہرہ دیکھ سکتی سے کہا، میں زاہد سے محبت نہیں کرتی۔ وہ بولنے لگی تو مراد نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا ضلع، اس لیے مجھ سے فضول گوئی مت کرو، دھیمے مگر سخت لہجے میں کہتے مراد عالم کمرے سے نکلنے لگا۔ جب ضلع نے اس کا ہاتھ پکڑے، میں سچ کہہ رہی ہوں مراد عالم، مجھے زاہد سے محبت نہیں ہے، لیکن وہ بہت پڑھا لکھا تھا اور خوبصورت بھی، اور آپ مجھے نالائق ان پڑھ کہتے تھے، اس لیے مجھے زاہد اچھا لگنے لگا تاکہ اسے شادی کر کے آپ کو جلا سکوں۔ اب کی بار وہ سچائی سے کہہ رہی تھی۔ مراد عالم نے اسے آنکھیں چھوٹی کیسے دیکھا، لیکن میں آپ سے بھی محبت نہیں کرتی، مراد عالم کی آنکھوں میں دیکھتے کہا کہ سکون کی ایک لہر مراد عالم کے دل کو وسیع کر گئی۔ اور کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ہلکے سے غصے میں پوچھا۔ مجھ پر دوبارہ ہاتھ مت اٹھائیے گا، اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ مقصد صاف تھا کہ آگے وہ جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اس کے بعد ممکن تھا مراد عالم اس پر ہاتھ اٹھاتا۔ میں نے صرف ایک بار، وہ بھی غلطی سے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ضلع۔ مراد عالم اس کی شکایت پر شرمندہ ہوا تھا۔ مراد عالم میری ایک اور بات مان لے۔ مراد کا چہرہ نرم دیکھتے ایک کوشش کی۔ گھر نہیں جانا؟ اس کے علاوہ کچھ کہنا تو کہہ دو۔ مراد عالم کو کہنے پر وہ کچھ لمحے خاموشی سے سوچتی رہی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل۔ ضلع کے بال بگاڑتا وہ مسکراتا کمرے سے نکل گیا۔ ضلع کے اس اقرار نے اسے سکون بخشا تھا کہ وہ زاہد سے محبت نہیں کرتی۔ میں اچھے سے آپ کو نانی یاد دلاؤں گی مراد عالم کہ آپ خود مجھے گھر چھوڑ آئیں گے۔ اپنی کتابوں کو گھورتے من میں عہد کیا تو مراد عالم کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ گڑبڑائی۔ ڈراؤ یا مراد عالم؟ سینے پر ہاتھ رکھتی وہ پیچھے ہونے لگی، جب اچانک مراد عالم نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ مراد کی اس اچانک حرکت پر ضلع بری طرح گھبرائی۔ چھوڑیں مجھے مراد عالم، پیچھے ہٹیں۔ اپنے ہاتھ پیر چلاتی وہ مراد کو پیچھے کرنے لگی کہ مراد عالم نے اس کی شہرگ پر لب رکھے۔ ضلع کی روح فنا ہونے لگی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا مراد عالم؟ آپ کو پیچھے ہٹیں۔ ضلع کے ہوش گم ہونے لگے تھے۔ یہ سزا ہے ضلع تمہاری، اس دن تم نے میرا بہت دل دکھایا تھا۔ تم اب 2 پل کی خوشی سے ہی 2 پل کی شرارتوں میں۔ وہ ضلع کو ادموا کر چکا تھا، دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے لگا تھا اور جسم پسینے سے شرابور ہوتے لرزنے لگا تھا۔ اگر مراد عالم اسے تھامے ہوئے نہ ہوتا تو یقیناً وہ بھربھری مٹی کی مانند پھسلتی ڈھیر ہو جاتی۔ اس کی نازک کمر میں اپنے کسرتی بازو حائل کرتے اس نے ضلع کو اپنے قریب کر لیا کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک تال پر دھڑکنے لگیں۔ اس کی تیز دھڑکن محسوس کر کے مراد عالم کی آنکھیں چمکنے لگی، جبکہ اب اس کی قربت کو محسوس کر رہی تھی، اور یہ ضروری تھا، ورنہ جس قدر بچپنا اس کے ذہن میں بھر رہا تھا اور جس قدر وہ لاپرواہ تھی، مراد عالم کی زندگی اسے 12ویں پڑھاتے ہی گزر جانی تھی۔ مسز مراد عالم، اس کے کان کی لبوں میں دبائے سرگوشی نما کہا۔ ضلع آنکھیں میچ گئی، شدت ڈر سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا، جو مراد عالم بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ضلع کی اس حالت کا اندازہ اسے تھا، جبھی تو وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا، اسے اپنی قربت کی عادت ڈال رہا تھا، ورنہ ایک ساتھ کہاں وہ اس کی محبت و شدت جھیل پاتی۔
وہ قطرہ قطرہ کر کے ضلع کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا ضلع خود اسے طلب کرے، وہ ضلع کا نشہ بن جائے کہ ضلع خود لمحے کو اس سے دور نہ جائے۔ لیکن یہ کافی مشکل امر تھا، کیونکہ اس کی باہوں میں کھڑے کا کانپتے وجود کا ذہن کبھی 12ویں سے آگے گیا ہی نہیں تھا۔ مراد عالم اس کی بلیک سینڈو مٹھی میں دبوچ تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر مراد عالم کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، خوف چہرے پر عیاں تھا۔ وہ اس کے قریب آنے سے خوفزدہ تھی۔ مراد عالم نے محبت سے جھکتے اس کے گال سے ہیرے کی طرح چمکتے وہ موتی چن لیے۔ بولو میری جان، محبت سے چور مخمور لہجے میں پوچھا۔ پیپرز کی تیاری کرنی ہے، لبوں پر زبان پھیرتے کہا۔ مراد عالم نے بمشکل ہنسی دبائی، یعنی پڑھائی سے زیادہ خوف اب اس کے دل میں مراد عالم کا تھا۔ 2 سال میں جو مراد عالم کی سختی کام نہیں آئی تھی، وہ 2 پل کی جسارتوں نے کر دکھایا تھا۔ تیاری تو تم 2 سال سے کر رہی ہو ضلع، چلو ایک فائدہ مند ڈیل کرتے ہیں۔ اس کو مزید کرتے مراد نے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور اس کی باہوں میں زبردستی اپنے گلے کا ہار بنا لیا۔ اب منظر یوں تھا کہ وہ مراد عالم کے پاؤں پر کھڑی کچھ اونچی تھی۔ کھڑا کیا ہونا، اسے تو مراد عالم نے کھڑا کر رکھا تھا اور مراد عالم سے کچھ ہی دور تھا۔ ضلع سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ ڈیل کیسی؟ مراد عالم کی نظروں سے بچنے کی اور فرار کی کوئی راہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، سوائے خود مراد عالم کے۔ سوچ میں رہا تھا کہ تمہیں تھوڑا اسپیس دینا چاہیے، یعنی ابھی پیپرز کی ٹینشن چھوڑو، پہلے بچے ہو جائیں پھر ان کے ساتھ پیپرز دینا۔ اس کی توقع کے عین مطابق ضلع کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ مراد عالم نے جلدی سے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود پیچھے ہوا کہ کہیں وہ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ پانی وہ مراد عالم سے مانگتے گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ مراد عالم جیسے ہی پانی لینے کے لیے مڑا، وہ باتھ روم میں بند ہو گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر مراد عالم پیچھے مڑا تو کہکا لگا کر ہنسا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی ضلع؟ ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ ہی وقت دیا میں نے تمہیں۔ ہنستے ہوئے وہ ہانک لگائی۔ اندر ضلع اپنا دل تھام گئی۔ اس کا بدلہ بہت برا لوں گی مراد عالم، دل میں طے کیا، اس بات سے انجان کہ اس کا بدلہ اس کی اپنی زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ لے آئے گا۔ میں ملنا چاہتا ان سے، انہوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ میری زندگی میں ناسور بن کے گھل گیا ہے۔ ان کے مظالم میری آنکھوں کے سامنے گھومتے مجھے ملامت کرتے ہیں کہ میں ان کی اولاد ہوں۔ وہ چلا رہا تھا۔ کچن کی طرف جاتی انورا ٹھہر گئی۔ نہیں، بلکہ وہ اتنی آسانی سے نہیں مڑ سکتے، پہلے انہیں میرے سارے سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ مجھے اپنی اور اپنی ماں کی ہر تکلیف کا حساب چاہیے۔ اس لمحے وہ سخت جلال میں لگ رہا تھا۔ انورا خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے وہ کس پر غصہ کر رہا تھا، لیکن تکلیف میں لگ رہا تھا۔ مجھے کیا جو بھی ہو، میں کیوں سے سخت جھنجھلاتے خود کو غصہ۔ اسے اب یمان پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ خود پر غصہ آتا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ اسے یمان پر اب غصہ کیوں نہیں آتا۔ انورا پیکنگ کرو، ہماری آج شام کی فلائٹ ہے۔ وارڈروب کی طرف قدم بڑھاتے یمان نے پھرتی میں کہا کہ انورا حیرت اور سوالیہ نظروں سے یمان کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا کھڑی ہو، پیکنگ کرو۔ انورا کو اب بھی اپنی جگہ پر کھڑا دیکھنا سمجھی سے پوچھا۔ کیا پیکنگ کروں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میں کہیں نہیں جا رہی، بیڈ پر بیٹھتے ہٹ درمی سے بولا۔ یمان نے غصے سے اسے گھورا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ انورا اس کی موجودگی کو نظر انداز کیے کمرے سے جانے لگی تھی جب یمان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہم ہنی مون پر لندن جا رہے ہیں۔ اس کے منہ سے لفظ ہنی مون سن کر انورا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا مطلب ہے ہنی مون پر جا رہے ہیں؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں کہیں نہیں جا رہی، بلکہ میں اپنے پاپا کے پاس جا رہی ہوں۔ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ۔ انورا بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یمان نے گہری سانس خارج کرتے ملازمہ کو بلایا اور انورا کے ضروری سامان کی پروائی۔ نہ سمجھتا کیا خود کو؟ کچھ بول نہیں رہی تو سر پر چڑھ رہا ہے۔ یمان پر جھنجھلاتے وہ گھر سے باہر نکلنے لگی، لیکن یہ بات بالکل غلط تھی کہ وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ وہ تو ہر ممکن کوشش کرتی تھی یمان سے لڑنے کی، لیکن ان کی طرف سے جوابی کارروائی نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب کہتی تھی یمان اسے ہاشم کے پاس لے جاتا تھا۔ وہ چاہتی تھی یمان اس سے لڑے جھگڑے۔ وہ محبت پر یقین نہیں رکھتی تھی، اس لیے اپنے دل میں اٹلات کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی، پر اس کا موقع یمان نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ باہر کے دروازے کی جانب قدم بڑھا ہی رہی تھی جب یمان کے تینوں کتے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ خوف سے چیخ مارتی پیچھے اور انہیں بھی پیچھے ہونے آ گیا کہ حیرت انگیز طور پر وہ اس کی بات مانتے۔ وہ کتے وہیں بیٹھ گئے۔ تم سب کی میں ایسی درگت بناؤں گی کہ تم پانی کو ترسو۔ وہ جو بھاگنے کو پر توڑ رہی تھی، یمان کی بڑی بڑی زبانوں والے کتوں کو سامنے قطار سے کھڑے دے غصے سے کہا، لیکن وہ ویسے ہی پرسکون کھڑے اپنے مالک کی بدتمیز بیوی کو دیکھ رہے تھے
جس کو بمشکل ہی برداشت کرتے تھے۔ ایڈیٹس، کتوں والی حرکتیں مت کرو، انورا نے گراتے ہوئے کہا۔ نورمان وہ کہتے ہی ہیں۔ پرشوق سا لہجہ۔ انورا غصے سے آنکھیں بھیج گئی۔ مجھے اس نام سے مت پکارا کرو ورنہ میں تمہیں جان سے وہ پیچ دکھاتی۔ اسے مارنے کی کوشش میں تھی کہ وہ تینوں کتے غصے سے کاٹنے کو آگے بڑھے۔ یہی لمحہ تھا کہ وہ اچھلتی زبردستی جمان کے باہوں میں چڑھ گئی۔ ان کو کہو پیچھے ہوں۔ قریب آتے کتوں کو دیکھتے کہا، پہلے تم میرے تھوڑا اور قریب آؤ۔ انورا کے دلکش چہرے کو سنجیدگی سے دیکھتے کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ گھستے ہوئے پوچھا، میری گود سے اترو، یہ باہیں صرف نورمان کے لیے ہیں، کسی انورا ہاشم کے لیے نہیں۔ جمان نے نخوت سے کہا۔ انورا لب بھینچے خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ میں ہی ہوں، دانت پیستے ہوئے کہا۔ دن کسمی ڈارلنگ۔ اس کی کمر پر ہاتھ لیٹتے رہا، قریب کیے، بے ہودہ انسان پیچھے ہٹو۔ ایک دم غصے سے چلا دیا۔ جمان چھوڑنے لگا تھا کہ وہ مزید اپنی باہیں اس کے گلے میں لپیٹے اس سے لپٹی۔ ایسا مت کرو۔ جمان نے ہنسی دباتے اس کے ڈرپوک روپ کو دیکھا۔ تم ان میں سے ہو جسے پنگے لینے اور پھر لینے کے دینے کا شوق ہے۔ چلو شراب کس کرو۔ اس کی ڈیمانڈ پر انورا بے بسی سے اسے دیکھنے لگی، پھر چور نظروں سے پیچھے کتوں کو دیکھا جن کی توجہ انورا ہی تھی۔ کتے دیکھے بے بسی سے کہا۔ جمان اسے دیکھے گیا، کمن جھنجھلا کر اس کمر کو جھٹکا دیا۔ پہلے اپنے کتوں آنکھیں بند کرے۔ اس کی شرط پر جمان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ٹرن اراؤنڈ ٹائگرز، جمان نے ہنستے ہوئے حکم دیا، جبکہ اس کے حکم پر انورا کی آنکھیں پھیل گئیں کہ وہ سب واقعی تھے۔ وہ بے یقینی سے جمان کو دیکھنے لگی، جو اب فتح یابی سے اسے دیکھتے ہوئے جتا رہا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، کہتے ساتھ انورا چہرے کے قریب جھکی۔ جمان جو اس کے قریب آنے سکون سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ انورا نے ایک مسکراتی نظر اس کی بند آنکھوں پر ڈالی اور اس کے کان میں چلائی کہ جمان کی پکڑ ڈھیلی ہوئی اور وہ نیچے اترتی کمرے میں بھاگ گئی۔ چالاک لومڑی۔ ہنستے ہوئے جمان نے ایک زوردار سیٹی بجائی، جسے سنتے اس کے تینوں کتے اس کی ٹانگوں میں لیٹنے لگے۔ یہ زبردستی کا ہنی مون ہے جمان، میں بتا رہی ہوں، میں تمہاری زندگی ہار دوں گی، تم پچھتاؤ گے مجھے ساتھ لے جانے پر۔ پلین میں بیٹھتے غصے سے جمان کو جتایا۔ تم پر سب انورا، جیسے چاہو ویسے کرو، میں بھی تمہارا ہی ہوں، بس میری عزت سے مت کھیلنا۔ کبھی باقی سب برداشت ہے۔ میگزین سے وہ بات کو مختصر کر گیا کیونکہ اس کا ذہن ابھی کسی اور جانب الجھا تھا۔ کتنے دن کی ٹرپ ہے ہماری؟ کافی دیر فت سے جمان کے ہاتھ میں پکڑی میگزین کو دیکھتی رہی، پھر گراتے ہوئے جمان سے میگزین چھینتے ہوئے سوال پوچھا۔ 3 دن کا ہے انورا، اب میگزین دو۔ انورا نے میگزین دور کر دی۔ تم مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے جا رہے ہو جمان، تو تمہارا فرض ہے تم مجھے انٹرٹین کرو، سو میگزین ایئر ہوسٹس کے حوالے کرایا۔ جمان نے نفی میں ساری لایا۔ تو انکار کرتے کرتے آخر محترمہ اس کی طلبگار ہو ہی گئی ہے، تو تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے کیا میں ببلی ڈانس کروں؟ جمان کے پوچھنے پر وہ زور سے ہنسی کے قریب کے کچھ اس کی ہنسی پر متوجہ بھی ہوئے۔ جمان مبہوت سا اس کا کھنکتی ہنسی دیکھ آج پہلی بار اس نے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گئی، شاید اپنے سمٹ گئی تھی۔ جمان نے بھی مزید کچھ نہ کہا۔ تمام رات درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ سب جانتے تھے کہ ضلع کا دماغ پڑھائی کے علاوہ ہر چیز ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس کا اپنے اور مراد عالم کے علاوہ صرف چوہوں کو ہی دیکھا تھا، جو شاید یہاں کھانے کی تلاش میں آتے تھے۔ آج ان چوہوں سے مطلب تھی۔ جبھی ہر جگہ بوتلوں کو کچھ اس حساب سے کاٹ کر شام میں کھانے کی چیز تھی کہ اگر چوہا اندر آ جائے تو باہر نہ نکل سکے۔ مراد عالم گیل لوٹنا تھا جب تک اسے امید تھی اپنے کام میں کامیاب کی، اور ہوا بھی کچھ یوں ہی کہ مراد عالم کے آنے سے پہلے 5 بوتلوں میں سے 3 میں سے چوہے تھے۔ لاکھ ڈر لگنے کے باوجود ان کو احتیاط سے ایک ڈبے میں بند اور مراد عالم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے کنگا لیا ہے۔ کان کے پیچھے بال اڑستی شاطرانہ مسکراہٹ سجائے اس نے ایک نظر اس کے سیٹ کو دیکھا اور ہمیں پکڑا ڈبہ بیڈ کے اوپر رکھا۔ وہ مراد عالم کا کمرہ تھا۔ فی الحال مراد عالم نے اسے خود سے کمرے میں رکھا تھا۔ مجھ سے نکاح کیا ہے نہ تم نے، تو اب تم اس لمحے کو پچھتاؤ جس میں تم نے مجھے نکاح میں قبول کیا۔ ریشم جیسے بالوں کو ایسے جھٹکا دیا۔ جامنی رنگ کے سادے سے لباس میں بالکل سادہ سی وہ کسی کو بھی چاروں شانے چتکا تھی۔ مراد عالم کے پر نفاست سے سیٹ کمفرٹ کھولا اور ایک پٹ ہٹاتے کام سے اس نے وہ ڈبہ کمفرٹر پر الٹا اور کمفرٹر واپس لپیٹ دیا۔ یہ کرتے اس کی جان خود حلق میں آ گئی تھی کہ اس ڈبے میں 4 چوہے
اس کی سفید رنگت سرخ ہو چکی تھی اور دلوں سے ٹکرانے لگا تھا۔ اب دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اپنے گہرے سانس لیے، پھر گہرا بہت شوق ہے نا اپنا چچورا رومانس چاڑنے کی۔ رات یہ چوہے تمہارے پورے کریں گے۔ عالم کی شہرک پر لب رکھنے والی حرکت پر غصے اور شرم سے سرخ ہوتے خود سے طبی اور کمفرٹر کو اچھی طرح لپیٹ دیا کہ چوہے باہر نہ نکل سکے۔ اپنے کمرے پر مسکراتی وہ ڈبہ لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس بان کے رات مراد ارمان تو پورے ہوں گے، لیکن اس کا ہر جانا اس کی سوچ سے اوپر تھا۔ ساری کئی بوتلیں ڈسٹ بسر کرتی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ باہر ایک کاغذ پر میں پڑھ رہی ہوں، مہربانی کر کے ڈسٹرب کریں لکھ کر دروازے پر چپکا دیا اور سکون سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کھانا وہ اپنے پہلے ہی کمرے میں لا چکی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو مراد عالم کی گاڑی کی آواز آئی۔ ڈر کر وہ اچانک بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن بعد آیا دروازے سے لاکڈ ہے۔ تبھی سکون سے چاولوں کی پلیٹ اٹھاتے گود میں مزے سے کھانے لگی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ مراد عالم اس کے کمرے کے پر ٹھہرا ہے۔ مراد عالم آگے بڑھ گیا، جیسے جیسے گزرنے لگی ضلع کا سکون بڑھنے لگا، لیکن مراد عالم کی اب تک کوئی آواز نہیں آئی تھی، نہ چلانے کی نہ ہی کوئی دوسری آواز۔ چوہے زہریلے تو نہیں تھے؟ اگر مراد کچھ ہو گیا تو میں گھر آؤں گی، پریشانی سے سوچتی وہ کھڑی ہوئی، دروازہ کھول کر مراد کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ پھر جھانکا تو مراد عالم منہ بیڈ پر لیٹا تھا اور کمفرٹر آدھے پر تھا۔ مراد عالم مر گئے؟ خوف سے اس کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ وہ بھاگ عالم کے پاس گئی اور نیچے جھکتے مراد عالم کی دھڑکن سننا چاہیے، جب اچانک سے مریم نے اسے اپنے پاس کھینچا۔ وہ کسی کٹی ٹہنی کی طرح مراد کے بازوؤں میں سما گئی۔ چھوڑے مراد عالم، آپ اتنے چپکو کیوں ہیں؟ خود سے کہا۔ اب اسے مراد عالم کا یوں گلے لگانا معیوب نہیں لگتا تھا کہ اب عادت ہونے لگی تھی مراد عالم کی قربت کی۔ وہ چوہے زہریلے؟ جھوٹ کہا جس کے اس کے منہ سے چوہوں کا سن کر رنگ بدلا۔ کون سے چوہے؟ مراد عالم لہجہ مضبوط کرا، انصاف مکرنے والا تھا۔ اس کی شاطرانہ ادا پر مراد عالم آیا۔ تم محبت کے چوہے ضلع جو میرے دل کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہے ہیں، شرارت سے کہا۔ ضلع کو اچانک گھبرانے لگی۔ دور رہے مجھ سے مریم، وہ اپنا آتی بیڈ سے اترنے لگی۔ جب مراد عالم ضلع مراد عالم نے اسے اپنے قریب کرتے اس کے اپنے سینے سے لگائی اور اس کے گرد تنگ ہنس کھینچ دیا۔ میرا مخمور ضلع کا دل دھڑکا، اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ نکاح کر تو چکے ہیں آپ؟ وہ بولی تو مراد نے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس پر گہرے سائے کی طرح حاوی ہوا۔ صرف نام سے نہیں ضلع، ہر طرح مراد عالم کی ہو جاؤ کہ کوئی تمہیں نہیں دیکھے، کہ کوئی تمہیں دیکھے تو تمہاری حیا میں مراد عالم نظر آئے، تمہارے وجود سے مراد عالم کی خوشبو آئے، تمہارے پاس سے گزرے تو پہچانے کہ تم مراد عالم کے رنگی ہو۔ اس کی ناک کو لبوں سے چھوا۔ مجھے وقت دیں عالم شاہ۔ وقت کیا، پورے کا پورا مراد عالم تمہارا ہے ضلع۔ جسارت سے اعصاب جھنجھا ہم وہ لب کھولنے لگی جب مراد عالم نے اس کے الفاظ چھین لیے۔ مراد عالم نے اسے خود میں سماتے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ مچلتی تڑپی، اس نے یہ باہوں کا اثار توڑ دینا چاہتی تھی، مگر وہ کسی گہری گھٹا سے اس کے نازک وجود پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد کمرے میں کوئی آواز نہ گونجی۔ رات قطرہ قطرہ گزر گئی اور مراد عالم نے اس کو پل پل کرتے مکمل خود میں سمیٹ لیا۔ اس کے باوجود ایک لمحے کو ضلع کی آنکھوں نے برسنے کا فعل نہ چھوڑا تھا۔ بے شک مراد عالم نرم رہا تھا، لیکن اس کا دل اب تک مراد عالم کو اس حیثیت سے قبول نہیں کر سکا تھا۔ اس کی قربت جان لیوا تھی جو بمشکل ہی اس نازک جان نے برداشت کی۔ مراد عالم نے پور پور اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگو دیا۔ وہ جانتی تھی یہاں ہنی مون پر نہیں، کسی خاص مقصد سے آیا تھا، اور یہی بات اسے زیادہ کھٹک رہی تھی کہ جمان نے ایسا کون سا ضروری کام کرنے یہاں آیا ہے جو اتنا چھپ چھپ کر رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں یمان کا نظر انداز کرنا بھی کھٹک رہا تھا کہ وہ کچھ الجھا سا خود میں مگن تھا۔ ابھی بھی اسے ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں کھڑا کیے خود نہ جانے کہاں غائب تھا۔ ہیلو مس، پیچھے سے جانی پہچانی آواز پر پلٹی تو مقابل کو دیکھتے ہی پہچان گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس دن دلدل میں انورا کی گاڑی جانے سے بچائی تھی۔ سرفراز۔ انورا نے پہچانتے نام لیا تو وہ ہنسنے مسکرانے لگا۔ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کو میں یاد ہوں۔ اسی دن کی طرح لوفرانہ انداز تھا۔ انورا کو اس کے بولنے کے انداز سے شدید کوفت محسوس ہوئی۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، سی آئی ہیلپ؟ اس کا کہنا تھا کہ انورا نے سر تا پیر سے دیکھا اور نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ انداز صاف نظر انداز کرنے والا تھا۔ میں بہت شدت سے دعا کر رہا تھا انورا کہ آپ سے ایک بار ملاقات ہو جائے، لیکن مجھے ایمرجنسی میں لندن آنا پڑا۔ سرفراز کے منہ سے اپنا نام سنتے وہ بری طرح کھٹکی تھی۔
آپ ہیں کون؟ بے وجہ گلے پڑ رہے ہیں۔ وہ سختی سے جھنجھلائی۔ یمان پر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ وہ بے شرم انسان کیسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا سرفراز اس کا نام کیوں اور کیسے جانتا ہے؟ اسے بالکل نہیں پتہ تھا۔ جب اسے یمان آتا دکھائی دیا، کچھ سوچتے وہ سرفراز کی جانب مڑی۔ علم، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ مسکرا کر پوچھا سرفراز، جو اس کے بیگ کی تصویر کلک کر رہا تھا۔ ایک دم سیدھا ہوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم دوست ہو سکتے ہیں، میرا مطلب ساتھ ایک کپ کافی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پرامس۔ کہتے ساتھ اس نے انورا کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ پہلے وہ ناگواری سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگے، پھر احساس ہوا یمان کی طرف یہی ہوگی تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی نظر انورا پر پڑتی ٹھہر گئی تھی، لیکن اس کا ہاتھ برہان سرفراز کے ہاتھوں میں دیکھتے تن بدن میں شعلے بھڑک گئے تھے، لیکن پھر وہ مسکراتا ہوا پرسکون چال چلتا آگے بڑھا اور ان دونوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کو دیکھ ایک پل کو انورا گھبرائی تھی، لیکن پھر اس نے یمان کو جلانے کی غرض سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ لیکن پھر یمان کی آنکھوں میں وارننگ دیکھ نہ جانے کسی ڈر کے تحت اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن شاید اب یمان کا ارادہ ہاتھ چھوڑنے کا نہیں تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، انورا نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر ابھی جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، کچھ طوفانی سا ہوا۔ اس کا ہاتھ انورا سے چھوٹتے یمان کے ہاتھ میں آ گیا اور پھر چٹ کی آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ کی ہڈی چٹنی وہیں برہان کے ساتھ انورا کی چیخیں بلند ہوئیں، لیکن وہ بغیر جگہ کا لحاظ کیے انورا کا بازو تھام چکا تھا۔ یمان کا جلال دیکھ انورا کو یقین ہو چکا تھا وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ وہاں کھڑے خاموش تماشائی میں سے ایک کی ہمت نہ تھی وہ یمان کو روکتے۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ روتے ہوئے یکدم چیخی تو یمان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کیا۔ میرا دل اس وقت کر رہا ہے تمہارے وجود سے چھڑی کھینچ لوں۔ میں نے کہا تھا انورا، یمان امید سب برداشت کر سکتا ہے، پر میرا قتل بھی معاف، لیکن عزت کے ساتھ کھیلنے کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی میری جان۔ اگر خاموشی سے سزا قبول کر لوگی تو کچھ رعایت کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ۔ بازو پکڑ کر اس قدر سخت کھینچا کہ انورا کو اپنی ہڈی ٹوٹنے کا ڈر تھا۔